تیسرا سپارہ سورہ البقرہ کی ایک آیت کریمہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، رمضان المبارک کے پہلا جمعہ المبارک کے لیے اس مضمون کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے، التجا ہے، آرزو ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح
صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب الجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے، آرزو ہے کہ اے پروردگار ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناقص ہیں، بڑے عاجز ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال کے اندر بھی بڑی کمزوریاں اور بڑے نقصانات ہیں، لیکن یا رب ذوالجلال تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے اعمال کی کمزوریوں اور نقصانات کو نہ دیکھ، تو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اور جس طرح یہ پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہمارے اعمال کی کمزوریوں کو درگزر کرتے ہوئے قبول فرما لے۔ آمین کہہ دیجیے۔ سورہ فاتحہ کے پیچھے ابھی آمین نہیں ہے کہ میری بولی کرنی، کچھ کیا دعا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے عقیدے کو سمجھنا ہو، مسئلہ توحید کو سمجھنا ہو، تو میرے خیال کے مطابق کسی بھی مترجم کا، خواہ وہ کسی بھی مسلک والے نے اس کا ترجمہ کیا ہو، یہ میری بات یاد رکھنا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دیوبندی مسلک کا بندہ ہو، کسی بھی مسلک کے عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہو، وہ قرآن مجید اٹھائے اور صرف یہ ایک آیت پڑھ دے، سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، سمجھ دی ہے، بندہ سمجھنا چاہے تو سمجھ جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات آئی تو ایک بات سمجھا دوں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوا، ساری زندگی پیارے پیغمبر کے مقابلے میں جنگیں لڑتے رہا، لیکن جب عرب پر اسلام خوب پھیل گیا اور عرب کی زمین کفار کے لیے تنگ ہو گئی، تو اس اکرمہ نے اور بعض دوسرے کافروں نے پروگرام بنایا کہ ہمیں اب وطن سے نکل جانا چاہیے، یہاں ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، اب ہمیں خطرہ ہی خطرہ ہے، اور ان کے ساتھ ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ مسلمان کو اچھا سلوک کرنے والے، بڑے اخلاق والے تھے، تو انہوں نے وطن چھوڑنے کے لیے دریا کا سفر کیا، دریا کا، کشتی میں بیٹھے، کشتی ابھی تھوڑی سی چلی، ہوا بالکل موافق تھی، اور آپ حضرات شاید یہ بات جانتے ہیں کہ کشتی والا ملا اور بحری جہاز چلانے والے
اس وقت بحری جہاز کو یا کشتی کو دریا یا سمندر میں ڈالتے ہیں جب ہوا موافق ہوتی ہے. آج کل کے لوگ سائنس ہے نا اندازہ لگا لیتے ہیں. ہوا بالکل موافق تھی, کشتی میں بیٹھ گئے, تھوڑی سی آگے گئی, ہوا تند ہو گئی, ہوا طوفان کی شکل اختیار کر گئی, اندھیری بن گئی, کشتی ڈولنے لگی. تو یہ اکرمہ کہنے لگا یا لات یا منات یا عزا یا حبل, حبل کی جائے ہمیں بچائیے. باقی مشرک کہنے لگے یا اللہ ہمیں بچا, یا اللہ ہمیں بچا. اور اس کو کہنے لگے کیا کرتا ہے, خود بھی ڈوبتا ہے ہمیں بھی ڈوبوے گا. اس نے کہا کیا کر رہا ہوں, ہمارے تو خدا ہے لات منات عزا حبل, انہیں کو تو پکار رہا ہوں. وہ مشرک کہنے لگے یہ لات منات عزا اور حبل یہ دریا اور سمندر کی لہروں میں کام نہیں آتے, یہ خشکی میں کام آتے. اللہ نے عقل دی ہوئی تھی, سب کو دی ہوئی ہے اللہ نے. عقل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیسے خدا ہیں کہ جب دریا میں پھنس جائے کام نہیں آتے. اس کا مطلب ہے یہ خشکی میں بھی کام, سارے بولو, نہیں آ سکتے. کہنے لگا یا اللہ بچا, یا اللہ بچا, اور اپنے اندر ایک ارادہ کر لیا. ہوا ذرا کم ہوئی, ملاح نے کشتی کو واپس ساحل پہ لایا, سارے نیچے اتر گئے. اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ مجھے عقیدے کی سمجھ لگ گئی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سمجھنے کے لیے تو اتنی سی بات کافی ہے. اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں, ہر جملے کے بعد وقف آ رہا ہے. اس آیت کے اندر کیا ہے بولیے, 10 جملے ہیں. میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے تاکہ آپ سمجھ کے جائیں گے. ہر جملے کے بعد وقف آ رہا ہے. پہلا جو جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو, یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے, اور پھر دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے آگے دلائل دیے گئے ہیں. دعویٰ کیا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مصیبتوں میں کام آنے والا نہیں, کوئی بیماروں کو شفا دینے والا نہیں, کوئی بچے اور بچیاں دینے والا نہیں, کوئی نظر کے لائق نہیں, کوئی پکار کے لائق نہیں, کوئی رکوع کے لائق نہیں, کوئی سجدے کے لائق نہیں. اگر ہے تو صرف ایک اللہ کی طرف. یہ ہو گیا دعویٰ. اب اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل آ ہیں. پہلی دلیل الحی, اللہ اس لیے مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے کہ وہ زندہ ہے, زندہ تھا, زندہ رہے گا.
اس پر موت نہیں آ سکتی. اللہ پر موت. اور باقیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا دوسرے مقام میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی موت سے بچ سکتا نہیں. اور یہ جو بات ہے نا، اس کے اوپر دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لو وہ اس کا انکار نہیں کرے گا. موت کے بعد اٹھائے جانے کا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کا بعض مذہب والوں نے انکار کیا ہے. موت کا کسی نے انکار نہیں. دوسری آیت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف انسان نہیں، ساری کائنات میں تباہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. میرے معزز سامعین کرام، مجھے یہ بتائیے، جب کہا کلو نفس تو کل کے اندر سارے آتے ہیں نا؟ بولو میرا تھوڑا سا ساتھ دے دو یار. اگر آپ کا ہوگا ہے الحمدللہ تو الحمدللہ میرا بھی موجود ہے. آپ نے تھوڑا تھوڑی بات کر رہی ہے اور میں نے تو پورا گھنٹہ بولوں. کل کے اندر سارے آ گئے. کوئی پیر رہ گیا اس میں؟ بولو. کوئی فقیر، کوئی پہنچا ہوا، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی عالم، کوئی کتب، کوئی ابدال، بولو بولو، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی افریقی، کوئی امریکی، کوئی یورپی، کوئی ایشیائی، کوئی عربی. کلوں کے اندر سارے آگے. کوئی نبی بھی بچا نہیں. آگے نا سارے کلو نفس کے اندر. آگے کرتے ہیں. دوسری آیت میں کہا کلو من علیہ فان. یہاں پر بھی کل ہے. اب میں آپ کو نہیں بتاتا، خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی کوئی باقی رہتا نہیں. پھر ایک بڑی عجیب بات ہے، اور ایک میری بات سمجھ لینا میرے معزز سامعین کرام، یہ بات یاد رکھنا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. شروع کے اندر فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں، نہ فصاحت کے لحاظ سے، نہ بلاغت کے لحاظ سے، نہ معنی کے لحاظ سے، نہ مفہوم کے لحاظ سے، نہ مطلب کے لحاظ سے، نہ تفصیل کے لحاظ سے، نہ واقعات کے لحاظ سے، نہ قصص کے لحاظ سے کوئی شبہ نہیں. اور یہ بات رکھنا یاد، اللہ کا جو کلام ہے وہ جاننے اور مانے ہوتا ہے. جاننے ہونے کا مطلب ہے اس میں ہر مقصودی چیز آ جاتی ہے، اور مانے کا مطلب ہوتا ہے جو غیر مقصودی ہے وہ اس میں آ سکتی، غیر مقصودی بات نہیں آ سکتی. اللہ کے کلام ہو اور اس میں غیر مقصودی بات آ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب جب کلو نفس ذائقۃ الموت کہہ دیا، اس میں سارے آ گئے. کلو من علیہ فان کہہ دیا، ساری کائنات آ گئی. تو پھر قرآن مجید کی ایک آیت ہے
میں ذرا نا صحیح طریقے سے بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 23واں سپارہ سورۃ زمر ہے. 23واں سپارہ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 29-30 کے درمیان میں یہ موجود ہے اور آخری آیت سے پہلی آیت ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ اِنَّكَ مَيِّتٌ کس کو کہا ہے؟ کس کو؟ انہوں نے بتایا کہ اب سارے بتا لیں. کس کو کہا؟ اونچی آواز سے بتائے نا. نہیں آپ کو شک ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ کس کو کہا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے پیارے پیغمبر کو. اِنَّكَ مَيِّتٌ تیرے اوپر موت آئے گی. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور وہ سارے یعنی باقی سارے انسان جانور چرند پرند ان پر بھی موت آئے گی. مجھے بتائیے جب کل کے اندر سارے آگے تھے, کلو نفسن کے اندر بھی آگے تھے, کلو من علیہ فان کے اندر بھی آگے تھے, تو پھر اس میں پیارے پیغمبر بھی آ گئے تھے نا. بولو آ گئے تھے. تو پھر اِنَّكَ مَيِّتٌ باقاعدہ خاص طور پہ کیوں کہا؟ تھوڑی کہیے یار. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, کوئی بات زائد ہو سکتی, بغیر مقصد کے ہو سکتی. وہ اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا بعض لوگ کہیں گے کہ پیارے پیغمبر ابھی بھی قبر میں زندہ ہیں. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہتے ہیں. اب میں ان بعض مولویوں کی مانوں, میں ان بعض پگڑی والوں کی مانوں, بے شک وہ کہے کہ میں نے 15 سال پڑھا, یا میں اللہ کے قرآن کی مانوں. مجھے بتاؤ اس کی مانوں. وہ کہتے رہے کہ نبی زندہ ہے, کہتے رہے, لیکن ہم نے ان کی مانی. قرآن نے کہہ دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ. سارے بولو اِنَّكَ مَيِّتٌ. وہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے بندو. قرآن کہہ رہا ہے. پیارے پیغمبر کیوں مسئلہ سمجھایا؟ اس لیے سمجھا دیا. کیوں؟ پیارے پیغمبر کے لیے کہا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, کان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے, تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی. اذان مکمل نہیں پیارے پیغمبر کے نام کے بغیر, نماز مکمل نہیں پیارے پیغمبر کے نام کے بغیر. اور ایک جنازہ پڑھا جائے تو جنازے میں پہلے ثنا کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. جنازہ مکمل نہیں پیارے پیغمبر کے نام کے بغیر. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. بلند اتنا, اعلیٰ اتنا, عرفہ اتنا کہ سید البشر ہے, سید الکونین ہے, سید الانبیاء ہے. فرمایا میں نے اس لیے رب نے بتا دیا کسی کو شک نہ پڑ جائے, یہ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ تو دنیا کے اندر راتوں رات آسمانوں سے اوپر چلا گیا تھا, یہ زندہ رہے گا. فرما دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ, ان پر بھی موت آئے گی.
تو پہلی دلیل بات بڑی لمبی ہے، اسی پر نہ رہے نا. الحی وہ زندہ ہے، گویا کہ مطلب یہ ہے مشکل کشا کے لیے زندہ ہونا ضروری. اگر وہ زندہ نہیں ہوگا تمہاری پکارے سن سکتا. الحی القیوم پہلی دلیل زندہ ہے. القیوم سب کو قائم رکھنے والا، سب کو تھامنے والا، سب کی پروردگاری کرنے والا. یہ دوسری دلیل آ گئی. تو الہ وہی ہوتا ہے جو سب کو قائم رکھے. تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا چلو یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ تھا، لیکن ہو سکتا ہے تھک جاتا ہو سکتا ہے تھک جاتا ہو، نیند آ جاتی ہو، اونگ آ جاتی ہو. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو اونگ بھی نہیں آ سکتی، نیند بھی نہیں آ سکتی. سبحان اللہ کہہ دیا. بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہہ دو، رمضان کا مہینہ بڑا ثواب ملے گا. اچھا ایک اور نقطے کی بات بتا دوں. نیند بڑی چیز ہے کہ اونگ بڑی چیز ہے؟ بولو. نیند بڑی چیز ہے نا. بڑی چیز تو پہلے نہیں بیان کیا. اونگ چھوٹی چیز ہے، چھوٹی کو پہلے بیان کیا. کیا کہ اونگ تک بھی نہیں آ سکتی، نیند کا آنا تو دور کی بات ہے. اونگ تک بھی نہیں آ سکتی، نیند کا آنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ بات بھی ختم ہو گئی ان کی جو غیروں کے در پہ جاتے ہیں کہ شاید اللہ اونگ جاتا ہو، نیند آ جاتی ہو. فرما دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کتنی دلیلیں ہوگی بولو؟ سارے بولو. 3. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، کہکشائیں، چرند پرند، سارے کے سارے جو زمین کے اندر ہے، زمین کی تہ کے اندر ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، سمندر ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور مگرمچھ ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. سارا کچھ کس کا ہے؟ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. تو جب سارا اللہ کا ہے تو عبادت کے لائق بھی کون؟ اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ ہی کہہ رہا ہے. کیونکہ صرف اللہ کہے نا تو بی کا شبہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ بی ہے. حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بڑی ضرب لگوایا کرتے تھے. سارے کہہ دو جب سارا کچھ اللہ کا، آسمان اس کے، زمین اس کے، سب کچھ بنایا اس نے، سب پر اختیار اس کا، تو عبادت کے لائق بھی کون؟ اللہ ہی ہے. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 4. اچھا چلو بھائی، کال کو سب یار ہم نے یہ تو مان لیا کہ سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. لیکن یہ پیر، یہ فقیر، یہ ولی اللہ، یہ پہنچے ہوئے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھنے والے، یہ ہمارے بزرگ، ہم یہ کہہ تو مان گئے بھائی اللہ کے سوا کوئی کچھ کر سکتا
نہیں، یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن آخر ان کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا، آخر ان کی بھی تو کوئی حیثیت ہے. انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی، انہوں نے تہجدیں پڑھی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، دنیا سے بے خبر رہے، فقیر بنے رہے، پیر ہیں، اولیاء ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، اور گناہگاروں کی کون سنتا ہے؟ گناہگاروں کی کون سنتا ہے؟ ساڈی اللہ نہیں سنتا، اسی تے بڑے گناہگار ہاں، ہم ان کو آگے لگاتے ہیں. کئی یہاں پہ دلیل دیتے ہیں استغفر اللہ، سارے پڑھو استغفر اللہ. دلیل دینی اللہ کی لیے تو دلیل کیا دینی؟ دیکھو نا بھائی، کسی وزیر دے کول جانا ہوئے تے پہلوں او دے سیکٹری دے کول تے جانا پیندا ہے. تے جے کسی بادشاہ نوں ملنا ہوئے تے او دے دربان نوں تے ملنا پیندا ہے نا، چٹ تے اگے بھیجنی پیندی ہے نا. ایویں تے وزیر تک رسائی نہیں ہوندی نا، ایویں تے بادشاہ تک رسائی نہیں ہوتی نا. تو اللہ تو بہت بڑا ہے، اس تک رسائی کے لیے بھی ضروری ہے. کیوں کہ وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کیا کہتا ہے؟ سن لو پھر. اللہ کہتا ہے کوئی ہے پکارنے والا، پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں. کوئی ہے مانگنے والا، مانگے، میں اس کو دے دوں. کوئی ہے بخشش منگوانے والا، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا، وہ اپنے آنکھ سے آنسو تو بہائے، اس کی آنکھ سے نکل کے قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دوں. پھر ہے لوگ کسے پیر بھی فرمایا من ذا الذی یشفع، ایک جڑا کیتا نا تیرا ہماری ان کے سامنے، ان کی اللہ کے سامنے. فرما دیا یہ بات بھی ٹھیک نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ اجازت دے. کوئی اس کے سامنے بات، یار چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے. جب قیامت کا دن ہوگا نا، حشر کا میدان برپا ہوگا اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، تو ساری امتیں ایک نہیں، پیارے پیغمبر کی امت نہیں، ساری امتیں مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ حشر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، کھڑے ہیں، حساب کتاب شروع ہو. آدم علیہ السلام کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں. محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ساری کائنات کے لوگ پیارے پیغمبر کے پاس آئیں گے اور پیارے پیغمبر کہیں گے یہ میرا ہی کام ہے، یہ میرا ہی. اور پیارے پیغمبر آئیں گے اور پیارے پیغمبر آ کے کہیں گے یا اللہ، کیا کہیں گے؟ یا اللہ حساب کتاب شروع کر. یہ تو ایک بات ہو گئی نا.
حساب کتاب شروع ہو گیا. اگلی بات سن لو پھر. جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، تو جو ہے اپنی کہ جو آدمی جس کا عقیدہ یہ ہو جو ابھی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کا یہ عقیدہ ہو، اگر اس کے گناہ ہو تو دو صورتیں ہیں. یا تو اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دے، غفور الرحیم تو ہوا. سارے دعا کرو اللہ ہمیں ایسے ہی معاف فرما دے. یا گناہ معاف فرما دے، یا بڑے گناہ اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے. اللہ جہنم کی، جب اللہ ایسے عقیدے والوں کو جو ساری زندگی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی کے در پہ گئے نہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر سر سجدے میں رکھیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، روئیں گے، مانگیں گے. اور حدیث کے اگلے الفاظ سن لو، مزید عقیدہ سمجھ لو. حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالی اس دن یعنی قیامت کے دن جب پیارے پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے مانگیں گے، اللہ پیارے پیغمبر اس دن بتائیں گے کہ میری تعریف کے لیے پہلے الفاظ کون سے ادا کرنے ہیں. سبحان اللہ. میری تعریف کرنی کن الفاظ سے ہے؟ ابھی اللہ نے بتایا. بولو حدیث کہہ رہی ہے، صحیح حدیث ہے. تو اگر آپ عالم الغیب ہیں تو پھر حدیث کیوں کہہ رہی ہے اللہ اس وقت بتائیں گے؟ ابھی اللہ نے بتایا تو مطلب یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر مکمل عالم الغیب نہیں، جتنا اللہ نے بتایا اتنے ہیں. تو پھر پیارے پیغمبر ان الفاظ سے مانگیں گے، روئیں گے، گر گڑائیں گے، یا اللہ میرے یہ بندے، یہ تیری بندگی کرنے والے، یہ تیری عبادت کرنے والے، یہ تیرے سامنے سر جھکانے والے آج فلاں گناہ کی بداش میں جہنم میں پڑے ہیں. رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے محبوب ارفع راسک، میرے پیارے ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھا. سارے بولو کہ پیغمبر کی شفاعت چاہیے تو اونچی کو سبحان اللہ. ارفع راسک، میرے محبوب سر کو اٹھا، سر کو اٹھا، تو مانگتا جا میں دیتا جاتا ہوں. پیارے پیغمبر کہیں گے یہ گناہ والے یا اللہ ان کو جنت میں لے جا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤ. پھر پیارے پیغمبر کو کہا جائے گا پھر مانگ، وہ پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، مانگتے جائیں گے اللہ دیتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے اللہ. حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو اس قرآن نے روکا ہوا ہے، جن کو اس قرآن کو کس نے روکا؟ اس قرآن نے اس کو روکا جو خدا کے سوا غیر کے در پہ سجدے کرتا تھا، جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتا تھا، جو جا کے مزاروں پہ بکرے اور چڑھاوے چڑھاتا تھا، وہ بخشا. اس کے بارے میں سفارش قبول کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں نہیں. اچھا جی آگے بات، من الذی یشفع عنده الا باذنہ. اگلی دلیل آ گئی، کون ہے جو سفارش کرے اس کی مگر جس کو وہ اجازت دے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلی دلیل، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. قیامت کا دن ہے بھائی،
دنیا کے اندر تو ایسے ہوتا ہے، دو بندوں کی لڑائی ہو گئی، چلے گئے مقدمہ لے کے عدالت کے اندر، ایک بندہ چڑچڑی زبان والا ہے، زیادہ بولنے والا ہے، یا وکیل نو پیسے زیادہ دے دیتے، یا وکیل تگڑا کر لیا، لیکن بندہ ہے جھوٹا، گواہ بھی جھوٹے بنا دیے، قاضی کی آنکھوں میں دھول جھونک لی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی یار اس کی بات کیا کرتے ہو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے، تو جو ہے آپ کی، آپ نے فرمایا میرے پاس بعض اوقات کچھ بندے اپنا جھگڑا لے کے آتے ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دوجا بیچارہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح دلیل نہیں دے سکتا، مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے لیکن وہ حق پہ نہیں ہوتا، تو میں تو انسان ہوں نا، میں عالم الغیب پہ نہیں، میں اس چرب زبان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اس ظالم کے حق میں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ جان لے کہ جو اس کے حق میں فیصلہ ہوا اس کو جو چیز ملی وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا میں تو چل سکتا ہے، قیامت کے دن نہیں چلے گا، یعلم ما بین ایدیہم وما، جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء، اگلی دلیل، من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا گھیرا تو کوئی کر سکتا ہی نہیں، ولا یحیطون، وہ سب نہیں احاطہ کر سکتے، سارے لا کوئی بھی نہیں، بھی آ گیا لا کوئی بھی نہیں، لا میں سارے شامل ہیں، پیر بھی، فقیر بھی، مولوی بھی، عالم بھی، کتب بھی، ابدال بھی، مفسر بھی، محدث بھی، صحابی بھی، نبی بھی، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا احاطہ جتنا علم اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، الا بما شاء، مگر وہ چاہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اگلی دلیل آگے سبحان اللہ کہو، اس کا علم بھی بہت بڑا، اور جس کرسی پہ بیٹھا ہے نا، وہ جس تخت پہ بیٹھا ہے، وہ جس حکمرانی پہ بیٹھا ہے، یہ دنیا کے اندر میں کرنے والے، میری کرسی میری کرسی میری کرسی تے رہی کسے دے کول بھی، کسے کول بھی نہیں رہی، ایک میری کرسی، بڑے بڑے جورے میری کرسی کرتے رہے، میں کرتے رہے، لیکن اللہ نے سب کی میں ختم کر دی، فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں میں اور زمین میں، اس سے بڑھ کے تخت کسی کا ہے ہی نہیں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور آخری دلیل کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، آخری دلیل وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے برتر بھی ہے، بلند بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، جو سب سے بڑا عبادت کے لائق کون؟ اللہ، سارے بولو اللہ ہی، عبادت کے لائق کون؟ اللہ، یہ سارے اگر بول دو نا، پھر اس کے بعد آخر کے اوپر میں اس سورت کی فضیلت کی ایک حدیث بیان کر دوں گا، عبادت کے لائق کون؟ اللہ، پکار کے لائق کون؟ اللہ، بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ ہی کہنا ہے، بچے بچیاں دینے والا کون؟ اللہ، مصیبتوں میں کام آنے والا کون؟ اللہ، بچوں کو فرما بردار بنانے والا کون؟ اللہ، قرض مقروض اس کے قرضے اتارنے والا کون؟
القیوم، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے بھائی۔ یہ آپ کے لیے سمجھیے کہ وقت تو ختم ہو گیا، لیکن یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، اس کو لے کے جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کی کھجوریں اس پہ ایک صحابی کو مقرر کر دیا، اس صحابی کو کہ تو نے یہاں پہ پہرا دینا ہے کہ کوئی رات کو چوری نہ کرے۔ صحابی نے پہرا شروع کیا، رات کو ایک آدمی آیا، اس نے ایک کھجوروں کی بوری اٹھائی، صحابی نے پکڑ لیا، اس نے کہا معافی مانگتا ہوں، غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، ترلا منت کیا۔ صحابہ پہ صحابی کو ترس آ گیا، صحابی نے کہا آئندہ نہ آنا، اس نے کہا نہیں آؤں گا، اسے چھوڑ دیا۔ اگلی رات کو پھر صحابی نے پہرا شروع کیا، آدھی رات کے وقت وہی پھر آ گیا، کوڑا اٹھایا کھجوروں کا جانے لگا، صحابی نے پھر پکڑ لیا، پھر ترلے کرنے لگا، منتیں کرنے لگا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کل سے نہیں آؤں گا۔ صحابی کو پھر ترس آ گیا، صحابی نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات آئی اور تیسری رات کو پھر آ گیا، حافظ علی اسد، تیسری رات آئی نا تو تیسری رات کو پھر آ گیا، اب پھر پکڑا گیا۔ تیسری رات آئی نا تو تیسری رات کو پھر پکڑا گیا، اب صحابی نے کہا میں چھوڑوں گا، جنہیں مرضی ترلے کر۔ اب اس نے بھی سمجھا کہ میری جان چھوٹے گی نہیں، کہنے لگا اچھا ایک بات اگر میں تجھے بتا دوں بڑے کام کی، ایک بات اگر میں تجھے بڑے کام کی بتا دوں اور وہ تیرے دل کو لگے اور تو وہ بات سمجھائے کہ بہت اچھی ہے تو پھر تو مجھے چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا بتا، پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ واقعی بڑے کام کی بات ہے، میرے دل کو لگتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا پھر سن، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، میں انسان، بولو بولو، میں انسان نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ جن ہوں۔ اور سن، پیارے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی ہے نا کہ ساری رات جاگنا ہے، پہرا دینا ہے۔ میں تجھے یہ بتاتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت الکرسی، تو یہاں پہ آیا کر، آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، تو ساری رات سوتا رہے، نہ کسی انسان کی ضرورت ہوگی نہ کسی جن کی ضرورت ہوگی کہ آ کے ایک کھجور کا بانا بھی لے لے۔ ہے توفہ کہ نہیں؟ صحابی کے بعد دل کو لگی، چھوڑ دیا۔ صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ پیارے پیغمبر نے کہا صحابی کو کہ جن ہوتے تو جھوٹے ہیں، جن ہے تو شیطان، ہے تو جھوٹا، لیکن یہ بات ٹھیک کہنے گیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، رات کو پڑھ کر سو جائیں۔ آپ کے گھر کی کیا ہوگی؟ آپ کے گھر کی کیا ہوگی؟ بولو۔ یہ آیت اتنی بڑی فضیلت ہے، جب اس کے اندر ابھی بیٹھنا رہے اتنا کسی نے نہیں، جب اس کے اندر اتنا کچھ بیان ہوا، جب اس کے اندر اتنا کچھ کہ اللہ کی توحید کا حق ادا ہو گیا تو پھر باقی کوئی رہ گیا؟ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو اپنا رات کا ورد بنا لے، پہلے درود شریف پڑھ لے، درمیان میں 3 بار یا 7 بار آیت الکرسی، پھر درود شریف پڑھ کے چپ کر کے سو جاؤ، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے۔